ہشام صاحب کی بات ہوئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں ان کے حوالے سے. وہ آج کل وظیفے بہت بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ وظیفہ پڑھ لیں کایا پلٹ جائے گی، شام کو یہ ہو جائے گا، صبح کو یہ ہو جائے گا. کیا عمل کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفے کام آ سکتے ہیں؟ کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں؟ نواب نصر اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے. کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں؟ کیا کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ وظیفے پڑھنے سے ہو جاتے ہیں کام، بہت کام ہوتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں وظیفے جو ہوتے ہیں اسباب کو جمع کرنے کا سبب بھی ہوتے ہیں. جو اسباب ریکوائرڈ ہوتے ہیں جمع کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، بلکہ دو مثالیں دیتا ہوں. ایک نبی کی زندگی کی ہے اور ایک عام لوگوں کی زندگی کی ہے. نبی کی زندگی مثال یہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. میں نے ان کی فریاد سن کے جو ہے غم ختم کر دیا اور میں مومنوں کے غم بھی اس طرح دور کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام نے کون سے اسباب استعمال کیے تھے وہاں پر؟ کہا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، اللہ نے دور کر دیا. دوسری بات ہے بخاری شریف میں جو حدیث آتی ہے، جو 3 مسافر پھنس گئے تھے بارش میں اور ایک انہوں نے غار میں پناہ لی تھی سیلابی بارش کے اندر، تو جو پتھر آ گیا دانے کے اوپر. اب بظاہر تو دنیا کے اندر کوئی ایسا مجھے نہیں امکان نظر آتا کہ وہ ٹال سکتی، لیکن ان کی تینوں کی دعاؤں کے وہ پتھر ہٹ گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اصل کام یہ ہے کہ اسباب کو مجتمع کرے جس حد تک اس کے پاس قدرت ہے، اور اس کے بعد جو پھر دعا کرے، پھر وظائف کرے. مثلا آج میرے موبائل میں ہشام صاحب کا ایک کلپ ہے جس کا تھم نیل پہ ہے کہ خاص وظیفہ انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. تو میں بتاتا ہوں آپ کو ایک وظیفہ ہاتھ جیسے بیٹا ہی پیدا ہوگا. جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو اللہ نے خود کہا میں تمہیں بیٹے دوں گا اگر استغفار کرو گے. اچھا، اللہ خود کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ وظیفہ پڑھنے سے ہوگا بیٹا. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یعنی کہ یہ میں واقعہ بھی سناتا ہوں. لوگ آتے ہیں میں کہتا یار کوئی وظیفہ دسو آپ سب بیٹا کرے، میں کہتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یقین کریں میرے نالج میں یہ سب کا بیٹا ہی ہوا تھا. اچھا، سب کا بیٹا ہوا تھا کیونکہ اللہ نے کہا ہے صحیح کہ تم مجھے توبہ استغفار کا بیٹا دوں گا. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سا وظیفہ بتایا، لیکن میں نے کہا اللہ نے بتا دیا کہ بیٹے اگر لینے ہیں تو یہ کرو. اچھا پھر ایک بات آپ کے سامنے اور بتاتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کا جب بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں خیال آیا نا کہ ما فوق الاسباب بھی کام ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتا ہے تو میری تو بیوی ہے. یعنی سبب جو کوئی اتنا وہ معطل تو نہیں نہ ہوا، موجود تو ہے. ٹھیک ہے وہ ادھر کھیتی والا معاملہ یا بانج پانی کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اسباب تو موجود ہیں نا. تو انہوں نے پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے اس کا متصل ہی کہہ دیا، چاہے وہ متصل نہ ہوا ہو، لیکن اللہ نے واقعہ متصل بیان کر دیا. اللہ نے کیا کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کہ جب ہم تو بیٹے وہ یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جو کہ کلمت اللہ یعنی سیدنا عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار بھی ہوگا اور نیکوکار بھی ہوگا، نبی من الصالحین بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کام تو ہوتا ہے نا، وظائف کے ساتھ کام تو ہوتا ہے.